السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد علی دورانی۔ آج کے ہمارے موضوعات، آج پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے نسبتاً لائن آف کنٹرول پر امن رہا ہے، لیکن فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاک بھارت کشیدگی اپنی جگہ موجود ہے دونوں طرف۔ آج بھی آئی ایس پی آر کا بیان یہ ہے کہ فوجیں الرٹ ہیں، نیوی، ایئر فورس، ہر طرف سے الرٹ اپنی جگہ موجود ہے، لہذا یہ کشیدگی کہیں نہ کسی صورت میں اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم جانیں گے اس کشیدگی میں کون کیا چاہتا ہے۔ محمد علی دورانی صاحب سے مختلف اس کشیدگی کے کرداروں کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج ہمارے پاس بہت اہم موضوع ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے سندھ کی۔ کیا شہباز شریف کو مرکز کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دینا پڑ جائے گا سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی کی وجہ سے؟ جانیں گے محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ۔ کچھ ایوارڈز کی بھی بات کریں گے۔ ابھی نندن کو بھارت میں سول سوسائٹی نے ایک ایوارڈ دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کہ پاکستان کے پائلٹ حسن صدیقی کے ایوارڈ پہ بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سے ایوارڈز کی آج کل کہانیاں چل رہی ہیں۔ کچھ دورانی صاحب سے ان ایوارڈز کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کس کو کیا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب، آپ نے ایجنڈا تو سن لیا، آج کافی لمبا ایجنڈا ہے۔ ہاں، آج بڑا ماشاءاللہ لمبا فلی لوڈڈ ہے۔ بالکل۔ چلیں، میں ذرا آپ کے ساتھ ایک کوئز پروگرام کھیلنا چاہتا ہوں۔ پاک بھارت کشیدگی، بھارت کیا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت اس وقت کیا چاہتا ہے یہ تو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن بھارت اس وقت وہ چاہتا ہے جو مودی چاہتا ہے۔ ہاں، مودی کیا چاہتا ہے؟ مودی یہ چاہتا ہے، وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے، وہ پوری قوم ہار جائے، مودی الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا کا امن تباہ ہو جائے، مودی الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ مودی کے اپنے لوگ جو ہیں، کیا نام ہے اس کا، یہ منوج تیواری، منوج تیواری صاحب ہمارے جو اسکرین پہ بھی شو ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ وردی پہن کے ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں۔ مودی اس وقت جو ہے وہ اپنی قوم کو ایک جنگی جنون میں مبتلا کر کے وہ ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار۔ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان ایک لفظ پہ کیا چاہتا ہے؟ پاکستان امن چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن پاکستان کو امن تک جانے کے لیے کوئی امن کا راستہ نہیں ہے۔ پاکستان جس امن کو چاہتا ہے اور جس امن کو آج تک پاکستان نے حاصل کیا ہے، وہ امن جو ہے وہ پاکستان نے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کیا۔ پاکستان آج کے دن اس خطے کا امن کی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے پاکستانی قوم، پاکستانی قیادت اور پاکستانی فوج کا یہ ریزالو کہ ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی عزت پر تو آپ کو جنگ کی تیاری کر کے امن چاہتا ہے؟ پاکستان جنگ کے لیے تیار رہ کے امن چاہتا ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر 1 منٹ لوں گا۔ اس وقت کی دنیا کا کیا ملک کیا کر رہے ہیں وہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ بات کریں گے، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ملک بھی انڈیا کی کھلی دہشت گردی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب انڈیا نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کیا تو کوئی دوست دشمن کوئی بھی کھل کے انڈیا کی اس دہشت گردی کے خلاف کھڑا نہیں ہوا۔ اگر کھڑا ہوا تو پاکستانی قوم کا ضمیر کھڑا ہوا، پاکستانی فوج کا ریزالو کھڑا ہوا، اور پاکستانی قیادت کی ہمت کھڑی ہوئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انڈین اٹیک کے بعد وزیر اعظم اور پاکستان کی فوج وہ یہ ریزالو شو نہ کرتی تو آج عمران خان کو اور تاریخ عمران خان کو عمران خان نیازی ایک کے نیازی کے ساتھ ملا دیتی، اور باجوہ صاحب کو جنرل یحییٰ خان سے ملا دیتے اگر وہ ہم ریزالو شو نہ کرتے۔ اور آج یہ حال ہے کہ عمران خان کا مقام نیلسن منڈیلا کا بن چکا ہے کہ جس نے جنگ بھی کی اور امن کا راستہ بھی نکالا، اور جو باجوہ صاحب ہیں وہ اس وقت طارق بن زیاد بن چکے ہیں کہ وہ طارق بن زیاد حقیقت کیا تھی یا نہیں تھی کہ جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اس لیے کہ جس جنگ میں میں کھڑا ہوں اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وقت پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ پاکستان اگر ریئیکٹ نہیں کرتا
ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کی قوم کا مورال اور پاکستانی فوجوں کا مورال اور پاکستان کی کیپیبلٹیز تمام کو ریئیکٹ کرنے کا موقع ہی دنیا نہیں دے گی. چلیں آگے چلیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کا چاہنا جو ہے، امریکہ میں ایک تاجر جو ہے وہ اس وقت حکمران ہے اور وہ بہت باریکی کے ساتھ جو ہے اپنے مالی مفادات کی تحفظ کرتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے قضیہ کے اندر امریکہ معصوم نہیں ہے. اچھا. امریکہ کو افغانستان میں جو ہم نے فیسیلیٹیشن کی، اس کے جواب میں وہ پاکستان کو کچھ دینے کے بجائے انڈیا کا تحفہ جو ہے وہ ہمیں دلوایا صلح گیا کرا دی ہے کہ جی انڈیا کا سکور بھی ہو جائے گا اور پھر صلح بھی ہو جائے گی. اس وقت امریکہ ڈبل گیم کر رہا ہے اور وہ ڈبل گیم کی ریفلیکشن جو ہے ہمیں مڈل ایسٹ سے بھی مل رہی ہے، وہ آگے بات اور کرتے ہیں. دنیا سے بھی مل رہی ہے. اس لیے کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ کشمیر کیا کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور کشمیریوں کا حال بھی پاکستانیوں والا ہو چکا ہے. ہم ہر صورت میں اپنی عزت کو پہ لڑنا چاہتے ہیں. کشمیری اپنی آزادی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. جو قوم غلام بننے سے انکار کر دے اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اور جو قوم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کو کوئی جان سے محروم نہیں کر سکتا. اس لیے کشمیری آزادی چاہتے ہیں اور آزادی لے کے رہیں گے. اور یہ ہمیں بڑی دوستی پہ مان تھا عربوں کی. یہ عرب کیا کر رہے ہیں؟ عرب کیا چاہتے ہیں؟ یو اے ای، سعودی عرب، یہ سارے دیکھیں عرب ممالک جو ہیں وہ بہرحال اپنی قیادتوں کے اسیر ہیں. عرب کی پوری جو قوم ہے، پوری مطلب مڈل ایسٹ جو ہے اس کے جذبات پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کے تمام ڈوریں جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں. تو امریکہ نے جتنا ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنے ہی وہ ٹائٹ ہیں. اس لیے وہ بولنے میں بھی ڈرتے ہیں اور کچھ کرنے میں بھی ڈرتے ہیں. وہ دل ان کے حسین کے ساتھ ہیں، باقی چیزیں یزید کے ساتھ ہیں. اور چین کیا چاہتا ہے؟ چین کا جو ہم توقع کرتے تھے اس دفعہ اور اس وقت، چین اس طرح کھل کے پاکستان کے لیے کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. چین کے کچھ یقینی طور پہ انڈر ہینڈ کچھ ریزرویشنز ہیں یا کچھ اس کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ بین الاقوامی دباؤ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل سچویشن میں پڑا ہوا ہے. لیکن ان دا اینڈ یہ میں جانتا ہوں کہ کشمیر کو چین کو پاکستان کے ساتھ ہونا پڑے گا، لیکن اس وقت یہ پاکستان کی ڈپلومیسی اور پاکستان کی فارن آفس کی جو ٹیم ہے اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے واسطے تقریریں کرنے کے بجائے کل بھی آپ نے کہا کہ اپنا کام کریں، اور یہ کام کی کمزوری ہے جو چین میں ہمیں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ایران کیا چاہتا ہے؟ بارڈر ہے ہمارا. ایران کا بڑا دلچسپ کیس ہے جناب. ہمیں اور کچھ سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بارڈر سے لگتے ہوئے ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوں. جب یہ ڈرامہ تیار کیا گیا تھا پلوامہ والا، کشمیر والا، اس وقت جو ہے ایک دھماکہ کشمیر میں ہوا تھا اور ایک ایران میں ہوا تھا، جس کے پیچھے انڈین انٹیلیجنس تھی اور ان کا یہ ڈیزائن تھا کہ پاکستان کو ایک ہی وقت میں ایران اور بھارت کی طرف سے مشکل سچویشن میں ڈال دیں گے. یہ ڈیزائن تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی لیڈرشپ کی سونگنے کی صلاحیت اور ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کلاس کی ہے. انہوں نے اس سارے قضیے کے اندر، اس سارے جھگڑے کے اندر امریکہ کی موجودگی کو محسوس کر لیا، اور امریکہ کی ایک جو پیچھے سے چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی ڈپلومیٹک سازش تھی اس کو اور اسرائیل کی پریزنس کو انہوں نے سمجھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کے بجائے پاکستان کے لیے ایک سافٹ. روس کیا چاہتا ہے؟ روس ایک ایسا ملک ہے جو بھلے کلاشنکوف کی فیکٹری لگا دے انڈیا میں، جی لگائیے، لیکن روس جو ہے وہ مستقبل میں پاکستان کا الائی ہی بنے گا. اور جو اس وقت خطے کے اندر پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا بہت بڑا بینیفیشری روس بن بھی سکتا ہے، اور اس کی معیشت کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا رول کرا. ماضی کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی مستقبل کے بہت اچھے دوست بنتے ہیں. روس اس وقت جو ہے وہ ایک دوست کی کیفیت میں بھی آ سکتا ہے ہمارے ساتھ. قطر کے آج امیر قطر نے عمران خان کو فون کیا، اگر عرب کہاں کھڑے ہیں تو قطر دشمن کا دشمن دوست. مطلب یہ ہے کہ آج اگر مڈل ایسٹ کھل کے پاکستان کے ساتھ نہیں آیا تو قطر اور ایران جو ہے وہ کسی حد تک کھل کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں.
دیکھیں بین الاقوامی افیئرس کے اندر بین الاقوامی معاملات کے اندر مفادات ہی ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. قطر کے ساتھ اگر آج ہمارے مفادات کو انسائڈ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کسی سے لڑنا پھر بھی نہیں ہے. عرب بھی ہمارے دوست ہیں, قطر بھی ہمارا دوست ہے, ایران بھی ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے. آج امیر قطر کا عمران خان کو فون بھی آیا. پہلے تو وہ گیس دینے کو تیار نہیں تھے, پر مجھے لگتا ہے جو عربوں کا رویہ ہے اس کے بعد قطر سے نرمی نظر آ رہی ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل سینیریو آپ نے کھینچا ہے سارا. اس میں ہم نے سارا دیکھا ہے. یورپ کو کہاں دیکھتے ہیں آپ, فرانس, جرمنی اور ان کو؟ دیکھیے فرانس, جرمنی وغیرہ کی ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہی چلنا پسند کرتے ہیں کہ حاشیہ برداری کرتے ہیں. سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹ شپ بھی اس وقت فرانس کے پاس تو ہے, اس لیے وہ جو ہے ان کی طرف سے بہت کوئی آؤٹ آف باکس آپ نہ دیکھیں. اور انڈین بہت زیادہ ان کے ساتھ کمرشل ٹائز بھی ہیں. یورپ میں جو ایک ایکسیپشن ہے وہ ٹرکی کی ہے. ہاں ٹرکی کا پہ بھی بات کرنی ہے ہمیں. ہاں دیکھیں ٹرکی کا ایک ویسٹرن یورپ ہے, ایک ترکی ہے. ہاں یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہم ترکی والوں کو کہا کرتے ہیں ہمارے بڑے, اور میں اس کی بات کر رہا ہوں یو کے کہاں کھڑا ہے, برطانیہ کہاں کھڑا ہے. دیکھیں یو کے, برطانیہ, فرانس کے تو بہت زیادہ چونکہ انڈیا کے ساتھ ٹرمز ہیں. آج کل رافیل جیٹس کا بھی بڑی کہانی ہے, رافیل جیٹس کا بھی ایک وہ ایشو چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ یورپ سے بہت کوئی آؤٹ آف باکس سپورٹ پاکستان کے لیے نہ دیکھیں. لیکن خود جو برطانیہ ہے, برطانیہ کے اندر پاکستان نے ان کی موجودگی, سکھوں کا انڈیا کے مخالف ہونا اور وہاں کے جو مقامی فیکٹرز ہیں اور ان کی پارلیمنٹ میں پریزنس آف پاکستانیز جو ہے وہ شاید برطانیہ کو بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں جانے دے گی پاکستان کے خلاف. نہیں جانے دے گی. ترکی دیکھیں ترکی کا دم یورپ میں ہے اور پورا دھڑ جو ہے وہ ایشیا میں ہے. ہم انہیں یہی کہا کرتے ہیں. اس وقت جو ان کی لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم ورلڈ میں سب سے ٹاورنگ لیڈرشپ ہے. کل ہم نے ان کے ایک بہت قریبی صحافی سے ان سے یہاں بات بھی کی تھی, اور آج انہوں نے ان کا ایک کلپ بھی بھیجا ہے جس میں اردگان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فکر, نیوز چینلز پہ چل رہا ہے, وہ فکر جو ہے وہ علامہ اقبال کی تھی, اور پاکستان جو ہے, پاکستان کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی جو ہے ہمارا دوست تھا, ہمارا دوست ہے اور ہمارا دوست رہے گا, کیونکہ ترکی کبھی غلام نہیں رہا, وہ ہمیشہ آزاد رہا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن وہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ وہ اپوزیشن کیا ہے, آپ پاک بھارت کشیدگی میں کیا چاہتی ہے؟ سب سے دلچسپ اور زرداری اور یہ پاک بھارت کی سب سے دلچسپ جو اس وقت رول ہے وہ ہماری اپوزیشن کا ہے. کہ میں اتنا کہہ دوں اس کے بعد کہ اپوزیشن اس قضیے میں سے کیا نکالنا چاہتی ہے. ہاں وہ پاک بھارت کشیدگی میں سے وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ہم بریک کے بعد جانیں گے. ناظرین وقت وہ ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی میں سے یہ نواز شریف, زرداری یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے درانی صاحب ہم نے بالکل انٹرنیشنل پاورز اور ان سب کی بات کی ہے. اب ذرا پاکستان کے اندر اپوزیشن کی بات کر لیں. پارلیمنٹ میں تو ایک اتحاد دکھایا گیا ہے, مطلب مشترکہ طور پر سب نے اچھی اچھی تقریریں کر دی ہیں, لیکن کچھ اور باتیں بھی سامنے آئی ہیں. لوگوں نے کہا قومی اتفاق رائے کرنا ہے تو نواز شریف اور زرداری کو بیل آؤٹ کریں, عمران خان ان کے ساتھ بیٹھے, پھر نیشنل کنسنسس بنے گا, جنگ لڑی جا سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا چاہتی ہے اپوزیشن اس میں سے؟ آپ کے خیال میں کیا چاہتی ہے اپوزیشن؟ میرے خیال میں تو اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اگر بارڈر پہ جنگ لڑنی ہے تو ملک کے اندر جنگ بند کی جائے, اور ان کے اوپر سے یہ جو مقدمات ختم کر کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے. ملک میں کہ اظہار یکجہتی, قومی اتفاق رائے, نیشنل کنسنسس, پوری قوم اکٹھی ہو جائے. وہ تو ایک ایسا نیچرل سا سین بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اگر جنگ لڑنی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے جناب کہ اس میں جہاں تک ہماری اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن جو ہے ان کی طرف سے یہ نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے. تو اس میں جناب بات یہ ہے کہ ہماری جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے
اپوزیشن نے گزشتہ 2-3 دن میں تو اچھا بہیو کیا، لیکن اس کے ساتھ لیکن ایسی آوازیں بھی آئی ہیں جو میں نے بات کی ہے، وہ آوازیں بھی ساتھ ہی یہ ایک ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی ہے، ایک نیا بیانیہ آنا شروع ہو گیا ہے، ایک نیا پیغام آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی چونکہ انڈیا پاکستان تنازع شروع ہو چکا ہے، سرحدوں پہ لڑائی سرحدوں پہ، اس لیے ملک کے اندر جو ہے ہمیں یکجہتی کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور وہ اقدامات جو ہیں وہ کیا سجیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ وہ یہ کیے جا رہے ہیں کہ وہ تمام لیڈر جن کے اوپر اس وقت مقدمات ہیں یا جو اس وقت کسی قسم کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو جنرل مشرف صاحب نے NRO کے اس وقت کے بعض سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے اس بات کو ایسے بیان کیا، وہ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی قومی اتفاق رائے بننا ہے تو وہ نواز شریف اور زرداری کے بغیر تو نہیں بن سکتا دو بڑی پارٹیوں کے، تو جب تک وہ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اتفاق رائے کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب تک پوری پاکستانی قوم اکٹھی نہیں ہوگی کیا قومی کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو اس کنسنسس کو پیدا کرنے سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام آئین قانون کو لپیٹ کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، اچھا، چل کے سب سے پہلے جیلوں کے دروازے کھولتے ہیں، اس کے بعد عدالتوں کو تالے لگاتے ہیں، اس کے بعد کوئی مقدمہ کسی شہری کے خلاف اب نہیں رہنا چاہیے کیونکہ قومی اتفاق رائے، ساری قوم کو اتفاق رائے عام معافی کا اعلان۔ دیکھیں ہم دنیا کی تاریخ کو جھٹلا کے ہم اپنے لیے سیاسی گلوری ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون وہ کی کہتے ہیں ہمارے پر بربادی بھی میں سیاسی مقدمات ہیں۔ سیاسی مقدمات ہیں تو کیا وہ اسمبلی میں چل رہے ہیں؟ کیا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں صرف چل رہے ہیں؟ کیا وہ کسی سیاسی فورم پہ چل رہے ہیں؟ کیا وہ کسی الیکشن کیمپین میں چل رہے ہیں؟ کیا وہ کسی ٹی وی کے اوپر چل رہے ہیں؟ وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ وہ مقدمات وہ ہیں جو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی حکومت نے تو نہیں بنائے ہوئے، وہ آپ کی حکومتوں کے زمانے میں بنے ہوئے مقدمات ہیں، آپ کے اپنے تخلیق کردہ ہے، آپ خود ان کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ قوم کو یہ پیغام دے کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سیاستدان ہو، جو الیکٹیبل ہو، جو وزیر اعظم رہا ہو، جو کسی حیثیت پہ رہا ہو، وہ ابو دی لاء ہے، اس کے لیے قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنگ کے وقت پھر رہا کر کے اتفاق کے رائے سیاسی لیڈروں کو ساتھ ملایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کل چرچل کی مثال تو آپ کو دے دی تھی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں ایسی مثالیں موجود ہیں، مثلاً مطلب مختلف، وہ کہتے ہیں کہ جیلوں سے لیڈر، دیکھیں جی، جیلوں سے لیڈروں کو، سیاسی لیڈروں کو رہا کیا جاتا ہے، سیاسی گرفتاریاں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جب سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو وہ سیاسی مقدمات کے اوپر ہوتی ہیں، اور ان مقدمات کو 16 MPO کے تحت بنایا جاتا ہے، مختلف ایسی چیزوں پہ بنایا جاتا ہے، نقص امن پہ بنایا جاتا ہے، لیکن نقص مال کے اوپر بننے والے مقدمات، عوام کے اثاثوں کو چرانے کے مقدمات، یا عوام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کے، آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف اور زرداری کو جیل میں رکھ کے قومی اتفاق رائے بن جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایشو نہیں، آپ گندم بوئیں گے تو گندم نکلے گی، جو بوئیں گے تو جو نکلے گا۔ آپ گندم بو کے جو کاٹنا چاہتے ہیں، آپ ایک ایسے ایشو کو دوسرے، پاکستان کا کنسنسس بنانے کے لیے جو لیڈرشپ پارلیمنٹ میں موجود ہے اور جو لیڈرشپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کا اتحاد ایک پارلیمنٹ کی نشاندہی ہے۔ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پاکستان کے عوام کا اتحاد جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی قوت ہے۔ پاکستان کی فورسز کا ریزالو جو ہے وہ پاکستان کی قوت ہے۔ پاکستان کو اگر ان لوگوں نے بچانا ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہو، سپوزٹلی، دیکھیں جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر چوری کا مقدمہ ہے، اس کو چوری کا مقدمہ ختم کرنے سے پاکستان کی سالمیت مستحکم ہوتی ہے، کسی کے اوپر عوام کے گھر اجاڑنے کا مقدمہ ہے اور ان مقدموں کو ختم کرنے سے پاکستان کو امن ملتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے عوام بچوں کے خوابوں اور ان کے مستقبل مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کھیلنے جو والے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے وہ تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سعد رفیق کا پروڈکشن آرڈر نہ جاری ہو، اور یہ تب تک کنسنسس ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، کنسنسس جو ہے وہ مودی کو اپنے گھر بنا کے تو ہو سکتا ہے،
مودی کے ایک بندے سے مری میں اکیلے مل کے تو ہو سکتا ہے, مودی کے ساتھ, مودی کے کہنے کے اوپر پاکستان کی فورسز کے خلاف ڈاؤن لیگز کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ کنسنسس نہیں ہو سکتا تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبران میں ساروں کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو بلا لیں سعد رفیق صاحب کو بھی, آ گئے, کیا ہو گیا, ان کے آنے سے کیا ہوگا اور ان کے نہ آنے سے کیا ہوگا. میں آج ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب مودی صاحب یہاں آئے تھے, اس وقت ہمارے اپوزیشن لیڈر جو تھے ان کے آنے کو بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے, اور آج وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے تھے مودی کے بارے میں, اسے ایک دیوانہ کہہ رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ, یہ کچھ نہیں ہے, یہ کوئی حکومت کا دباؤ نہیں ہے 6 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت کا, یہ عوام کا دباؤ ہے. اچھا, جو آج آپ کی اپوزیشن لیڈر جو کل مودی کے لیے مداح سرائی کرتے تھے, اگر وہ آج مودی کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام کا دباؤ ہے. اگر آج وہ لیڈر جو کل مودی کو, آپ کو اس کشیدگی میں سے این آر او نکلتا نظر نہیں آتا, لوگوں کو تو نکلتا نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے این آر او نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کشیدگی پہلے مجھے چھوڑیں, میں عام آدمی ہوں. اچھا, آپ کو تو پکڑا, میں نے جیب کاٹی تھی یار 200 روپے کی آپ کی, کیوں مجھے جیل میں بند کیا ہوا ہے؟ اور میں نے چھوٹا سا نشان زدہ نوٹ لیا تھا پولیس کے چوک پہ کھڑے ہو کے کسی سے, مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا, میں نے تھوڑی سی رشوت لے لی تھی تو مجھے کیوں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے بند کیا ہوا ہے؟ بھائی میں تو چھوٹا سا چور ہوں, سارے چوروں کو چھوڑ دو یار. پاکستان کے بقا ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, اور پاکستان کی بقا اگر پاکستان کے مستقبل کے اندھیروں سے نکلتی ہے تو مجھے نہیں چاہیے. پاکستان کی بقا وہ لوگ نکال رہے ہیں جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں. پاکستان کی بقا وہ نہیں نکال سکتے جو اپنی جان کو اپنی جیبوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں. چلے مجھے بریک لینی ہے, اور بعد نا دراصل ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں تو اسے نمبر 1 پہ رکھنا چاہتا تھا, لیکن پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے مجھے وہ پہلے لینا پڑا. کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو معاملہ ہے نا بڑا ہی دلچسپ ہو گیا, بہت ہی دلچسپ ہو گیا. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کا, اور جو مراد علی شاہ ہے, یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے, ابھی آ رہی بریک کے بعد آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. دورانی صاحب, پہلے مراد علی شاہ صاحب کو سن لیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کے بارے میں کہتے کیا ہیں. بڑا دلچسپ موقف ہے ان کا, ذرا سنتے ہیں ناظرین. مراد علی شاہ صاحب نے آج ہی کیا کہا ہے سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بارے میں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بہت باتیں ہوئی ہیں, میرا بہت سمپل جواب ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2008 میں پہلی بار اپوزیشن کو دی گئی تھی, اور وہ دی گئی تھی جو کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سگنیٹری تھے, اور اس کے بیسس پہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کو دی. چودھری نثار صاحب غالباً چیئرمین بنے تھے. سندھ میں نہیں دی, 2008 میں بھی نہیں دی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اس وقت, اور یہ سگنیٹری نہیں تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے. دیکھیں, بڑا شور تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمینی ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملنی چاہیے. اسی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مجبور کیا گیا کہ وہ شہباز شریف کو دے, حالانکہ پی ٹی آئی نہیں دینا چاہتی تھی. پنجاب میں حمزہ شہباز کو ملنا چاہتی تھی, لیکن اب مراد علی شاہ صاحب سندھ میں اپوزیشن لیڈر کو نہیں دینے کو تیار پی ٹی آئی کو. وہ کہتے ہیں جی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری نہیں ہے, تو یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے, کوئی آئین اور قانون میں تو نہیں لکھا ہوا کہ اپوزیشن کو ملے گی. اس میں پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے جہاں سے پڑھے ہوئے اس تعلیمی ادارے کا ہی کچھ, اسٹینفورڈ کا, اس کا ہی کوئی حیا رکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز آپ دے نہیں سکتے, کوئی سگنیٹری نہیں ہے, تو کیا اس سے لے سکتے ہیں آپ؟ آپ مرکز میں پی ٹی آئی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو دو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس کے باوجود کہ وہ سگنیٹری نہیں ہے. اگر انہیں دینی پڑ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ سگنیٹری نہیں ہے ہم دیں گے, جیب بھی میری
आदि मेरा। ठीक है, मतलब हाथी ये के है, दांत हाँ दिखाने के और खाने के और मतलब ये है कि मुराद मेरे तो सच्ची बात है, मैं अपनी भी नेग्लिजेंस बताऊं कि मेरे जहन में ये था ही नहीं कि पिछले 11 साल से अंदर सिंध के अंदर लूट मार का इंतजाम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कब्जे के जरिए किया गया है। और जितनी उनकी ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कोई भी जो है ना आवाम के सामने आती है ना पार्लियामेंट असेंबली के सामने आती है। ठीक है, वो अपना ही जो चेयरमैन लगा लेते हैं। मुझे अफसोस है उस पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, मुझे अफसोस है तमाम अपोजिशन की लीडरशिप के ऊपर कि जो मरकज में जब पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन इतना शोर मचा रहे थे तो कोई एक छोटी सी आवाज भी नहीं निकली कि जिस सिंध में ये धांधली हो रही है इसका क्या इलाज। आप हम मरकज में देते हैं, पंजाब में देते हैं, आप सिंध में तो दे दें। अच्छा, पंजाब के अंदर जो है पिछली दफा भी दी गई, हाँ, और अब भी दी गई है। तो पहली मेरी डिमांड है अपोजिशन लीडर साहब से, जनाब शहबाज शरीफ साहब से, कि या वो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन से खारिज करें या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो लेके वहां की अपोजिशन को दें। अगर वो ये नहीं कर सकते तो उन पे इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिजाइन कर दें। अच्छा, देखिए, अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर किसी नॉन सिग्नेटरी ऑफ ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ले लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी जो उनके साथ सिग्नेटरी थी, क्या वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने वाली पार्टियों का प्रिविलेज था जो आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, क्या उनको लूट मार करने का सर्टिफिकेट आपने देना था कि उन्हें आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तोहफा दिया? नहीं, आपने एक सिस्टम इवॉल्व किया। मुझे लगता है पीटीआई भी गवर्नरी लेके बहुत सेटिस्फाइड है, उन्हें चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि आज के बाद मैं और अगर आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि हम अपने हर प्रोग्राम में उस वक्त तक काउंटडाउन चलाएं जब तक के अपोजिशन को सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं मिलती, हम इस प्रोग्राम के अंदर रोज एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज जमहूरियत के लिए होगा। देखें, आपको याद होगा कि मैं पहला फर्द था जिसने ये इस प्रोग्राम में, इससे पहले प्रोग्राम में कहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है अपोजिशन को मरकज में देनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जब सिंध पर चढ़ाई की पीटीआई ने तो आपने कहा मुराद अली शाह जेल से भी वजीर आला होंगे, उन्हें मत हटाएं। हमने कोई जमहूरी लेकिन इस तरह का गैर जमहूरी, गैर इखलाकी, गैर जिसे कहते हैं बिल्कुल गैर कानूनी स्टेटमेंट देना बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और 11 साल तक आपकी अकाउंटेबिलिटी ना होना, हत्ता के फिर आपके आके एफआईए ने अगर आपके सारे अमालनामे निकालने हैं तो आप आवाम से छुपाने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने डल की हुई है। सिंध असेंबली को जो है एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है। आपने सिंध असेंबली को ईमान का, दयानत का और अवामी जो वसाइल इस मामले में पीटीआई चूंकि सिग्नेटरी नहीं है, हाँ, लेकिन महमूद रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे। मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त ये जिम्मेदारी एक तो शहबाज साहब पर आती है, हाँ, कि अगर वो अपने आप को अपोजिशन लीडर कहते हैं मरकजी तो वो अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करें और उस रोल के तहत वो पीपल्स पार्टी को पाबंद, कम से कम कल ये बयान दें कि मैं पीपल्स पार्टी से डिमांड करता हूं कि वो फौरी तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपोजिशन के हवाले करे। और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं करती तो मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को इस जुर्म के अंदर, पूरे मीडिया को और वो जो एनआरओ की बातें करते हैं उनको इस रियल जो रिकंसिलिएशन है उसके लिए आरआरओ की भी मतलब बात करनी चाहिए कि ये रियल पॉलिटिकल कंसिलिएशन का एक तरीका इवॉल्व किया था इन्हीं लोगों ने जो बीबी का, देखें बीबी का दिया हुआ इक्तदार तो जरदारी साहब ले लेते हैं, बीबी का दिया हुआ पार्टी पे भी कब्जा कर लेते हैं। जब बीबी के किए हुए वादों को इफा करने का मौका आता है तो ये लीडर ये सामने आता है जो आके कौम के सामने एक झूठा इस्तदलाल पेश करता है, पूरे सिंध को लूटने के बाद, सिंध के लोगों को, गरीब और उनके स्कूलों को उजाड़ने के बाद, उनकी सड़कों के कमीशन से लेकर शुगर मिलों को के मालों पे पूरे कौम को लूट लेने के बाद, अरबों रुपए की लूट मार के बाद आप कौम को यह पैगाम देते हैं कि हमने असेंबली के अंदर किसी की चोरी के ऊपर आवाज और हकायक सामने लाने के हर इदारे को बंद कर देने, बंद करो असेंबली को, ताला लगाओ इस असेंबली को और उस ताला लगा के उसके बाहर जो है इनके मुजस्मे टांग दो
جو لوگ اس کی چوری کے لیے اس ادارے کو استعمال مجھے بریک بہرحال پروگرام میں متفق ہوں آپ سے, ہم مسلسل اس پر بات کریں گے کہ جب تک وہ مل نہیں جاتی پی ٹی آئی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, ہم اس پر اپنے پروگرام میں مسلسل بات کرتے رہیں گے, یہ میں آپ سے متفق ہوں. اور یہ سوال مودی زیادہ ریشنل ہے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ ایوارڈز پر بات کرنی ہے ہم نے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب, بڑے ایوارڈز کی بات ہو رہی ہے اس وقت. ویسے تو ابھینندن کو انڈیا کی سول سوسائٹی نے بھگوان مہاویر اہمسا پرسکار ایوارڈ ایک دینے کا, کوئی سرکاری نہیں ہے, سول سوسائٹی کا ایوارڈ ہے, اس کے ساتھ کوئی کیش پرائز ہے اور مومنٹو وغیرہ ہے. وہاں کی سول سوسائٹی جو ہے وہ ایسے شہریوں کو دیتی ہے جنہوں نے پبلک کے لیے کچھ کیا ہو, تو اس بار انہوں نے یہ ایوارڈ ابھینندن کو دینے کا اعلان کیا ہے. تو اب میرے خیال میں تو ابھینندن نے بھارت کے لیے کچھ کیا نہیں ہے سوائے یہ کہ اپنا جہاز گرا دیا اور قیدی بن گیا. چھوڑا تو ہم نے ہے اس کو, اگر ہم نہ چھوڑتے تو پرزنر آف وار ہو جاتا. ہمارے جس پائلٹ نے 2 جہاز گرائے ہیں اس کو کچھ دیکھیں, اس میں میرا ایک تو میری اوپینین ہے, میرا بھی دل کرتا ہے ابھینندن کو ایک ایوارڈ اور دے دوں. اچھا, ایوارڈ سچائی. ایوارڈ سچائی. جتنا جو اس نے باتیں یہاں سے جاتے وقت ریکارڈ کروائیں, جس کو اب انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکوا دیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہیں اگر وہ ان پہ قائم رہتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ پاکستان کی افواج کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہے. نمبر 1 ابھی تک تو قائم ہے, ابھی تک پر قائم ہے, خبریں یہ ہیں کہ اس پہ دباؤ بہت ہے اور وہ قائم رہے گا. اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ یہ پورے اعتماد سے دے رہے ہیں, اور ہم اس کو اس کی اس جذبے کی تعظیم کرتے ہیں اور ہمارے میڈیا کو بھی تعظیم کریں. دوسری میرا یہ درخواست ہوگی فوری طور پہ کہ حسن صدیقی صاحب کو بھی دیکھیں, جو فوجی ایوارڈ ملے گا وہ تو اپنے وقت پہ ملے گا, لیکن قوم کو بھی ان کو جو ہے ایوارڈ دینا چاہیے, اور سول گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر. دیکھیں, یہ وہ موقع ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ آپ کی فوج نے اور آپ کی ایئر فورس نے منوان وہی کچھ کیا ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے تھے, اور انہوں نے وہی ریزالو شو کیا ہے کہ ہم ہیں تو اپنے ملک کے لیے, اگر ہمارا ملک تو اس کے لیے ایک تو. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت یہ ضرورت بنتی ہے کہ پاکستانی قوم کی طرف سے, جیسے بے نظیر صاحبہ نے اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت دیا تھا, اسی طرح حکومت پاکستان کو سول گورنمنٹ کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے آرمی چیف اور ایئر چیف کو تمغہ بہادری دینا چاہیے. اور اسپیشل دیکھیں, فوجی جو تمغے ہیں وہ ان کو اپنا نظام ہے, لیکن یہ وہ ہے جو کہ اکنالجمنٹ, اور یہ صرف آرمی چیف باجوہ صاحب یا ایئر چیف کے لیے نہیں ہوگا, حقیقت میں یہ پوری پاکستان کی فورسز کی ایک رسپیکٹ ہوگی جو ہم کریں گے. اور آخری بات میں یہ کہہ دوں, نوبل پرائز بھی دینا ہے نا, ابھی تو ہم نے عمران خان کو نوبل پرائز بھی تو دینا. میں اس کے بارے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ عمران صاحب کی حیثیت کو کم کرنے والے اقدامات ان کے وزراء کو نہیں کرنے چاہیے. اس کی پورا ایک کہہ رہے ہیں دستخط کرا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات اس وقت ضرور کرنا چاہوں گا, مجھے بہت افسوس ہوا کہ 2 ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا کل, جن کا دونوں کا تعلق ڈی جی خان سے تھا. میرا خطہ جو ہے وہ اب قربانیاں دینے میں بھی آگے ہے, لیکن اگر توفیق نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات کے اندر ان کے جنازوں کے اندر چیف منسٹر پنجاب کو شریک ہونا چاہیے تھا, یا فوری طور پہ اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا. تو یہ نہ جانا, میں انہیں ابھی بھی کہوں گا کہ وہ فوری طور پر جائیں, یہاں بیٹھ کے بیانات نہ دیں, بیانات سب دیتے ہوتے ہیں. یہ موقع ہے کہ ان کا علاقے کے تونسا کے لوگ ہیں, اور حسن صدیقی صاحب کو ایوارڈ اور آرمی چیف اور کے لیے ایوارڈز کو ایک میرے پاس ڈاکومنٹری ہے جو انڈین آرمی پہ بنائی گئی ہے, ڈیلی میل یو کے نے بنائی ہے, وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. بڑی دلچسپ ہے کہ انڈین فوج کا مرال کیا ہے, ذرا وہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں. آپ نے رپورٹ دیکھی؟ میں رپورٹ دیکھ کے مجھے افسوس ہوا ہے,
اور انڈیا جو ہے ان کی لیڈرشپ کو، ان کی قوم کو، اسرائیل کو انہوں نے اپنا آقا بنایا ہے، اور اپنی فوج، اور اس سے پہلے بہت سی رپورٹس ایسی آ چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو توجہ دینی چاہیے اپنے عوام پہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں. یہ لڑیں گے پاک فوج سے، یہ لڑیں گے پاک فوج سے، لڑیں گے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.